اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ آج ہم حضرت پیر سید جہانیہ جہان گشت رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت مخدوم جہانیہ جہان گشت کے نام سے پکارے جاتے ہیں، اور اچ شریف میں آپ کا دربار شریف موجود ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ اور آپ کی پاک زندگی پہ نظر ڈالیں گے۔ حضرت سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہان گشت، جن کا نام اپنے دادا حضرت سید جلال الدین سرخپوش بخاری کے نام پہ ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے مطابق 14 شعبان و معظم 707 اور یوم وصال آپ کا 10 ذوالحجہ 785۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت انگریزی تاریخ کے مطابق 1308 اور آپ کی وفات 1384 میں ہوئی۔ چنانچہ آپ کو وصال ہوئے 660 سال ہو گئے، ہجری اعتبار سے 78 سال عمر پائی۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مخدوم جہانیہ جہان گشت رحمۃ اللہ علیہ کا نام و نسب، اس میں گرامی سید جلال الدین بخاری، کنیت ابو عبداللہ، لقب جہانیہ جہان گشت، مخدوم جہانیہ سیاہ عالم۔ آپ کا نام اپنے جد بزرگوار مخدوم العالم حضرت سید جلال الدین سرخپوش بخاری کے نام پر رکھا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے بزرگوار حضرت احمد کبیر بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہی کے درسگاہ پہ حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام حضرت احمد کبیر بخاری اور آپ کے دادا کا نام حضرت سید مخدوم جلال الدین سرخپوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد پاک سے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب یوں ہے: حضرت جہانیہ جہان گشت بن حضرت سید احمد کبیر بخاری بن سید سرخپوش بخاری بن سید ابو المعید بن سید جعفر بن سید محمد بن سید محمود بن سید احمد بن سید عبداللہ بن سید علی اصغر بن سید جعفر ثانی بن سید امام محمد نقی بن سید امام محمد تقی بن سید امام علی رضا بن سید امام موسیٰ الکاظم بن سید امام جعفر صادق بن سید امام محمد باقر بن سید امام زین العابدین علیہ السلام بن سید امام حسین علیہ السلام بن سید امام علی علیہ السلام۔ جب حضرت سید جہانیہ جہان گشت رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی جبین مبارک سے سعادت مندی اور رشد و ہدایت کے آثار واضح تھے۔ حضرت شاہ سمنان جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ کی پیدائش کے بعد آپ کے والد گرامی آپ کو شیخ جمال کندہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے اور ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضرت جمال کندہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس فرزند کی عظمت اور بزرگی دنیا میں ایسے ہوگی جیسے آج کی شب برات ہے، کیونکہ جس دن آپ پیدا ہوئے تھے وہ دن شب برات کا تھا اور جمعرات کا دن تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملتان میں تشریف لائے تو اس وقت وہاں کے بہت بڑے عالم اور ولی حضرت شاہ رکن دین عالم، جو کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی درسگاہ تھی، یعنی اس وقت کی وہ بہت بڑی اسلامک یونیورسٹی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سفر بہت زیادہ سیاحت میں گزرے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جہانیہ جہان گشت کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں پہ آپ نے کلام اللہ کی ساتوں قرائتیں اچھی طریقے سے یاد کی اور وہ سیکھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اس وقت استاد
دین کے بہت بڑے عالم حضرت شیخ مکہ امام عبدالیافی اور شیخ عبداللہ مطری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت شیخ عبداللہ مطری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ نے 2 سال حدیث کا علم حاصل کیا۔ آپ کے استاد شیخ عبداللہ مطری آپ سے بڑی شفقت اور محبت فرماتے تھے۔ دیگر یہ کہ آپ نے عارفوں سے بھی بہت زیادہ حدیث کے نسخے اور علم حاصل کیا۔ جب حضرت شیخ امام عبدالیافی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے علم کا ایک نسخہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھجوایا، جو آپ نے ہمیشہ اپنے پاس رکھا، اور وہ آپ اس نسخے کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ بیعت و خلافت کی بات کی جائے تو آپ اپنے والد گرامی حضرت سید احمد کبیر رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت ہوئے اور خلافت اجازت اور خاندانی کمالات سے مشرف ہوئے۔ اپنے چاچا حضرت محمد غوث سے خرقہ خلافت پہنا۔ والد کے وصال کے بعد حضرت شیخ الاسلام حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت فرمائی۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سہروردی سلسلے میں خلافت عطا ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 14 عظیم شخصیات سے علم سیکھا اور خلافت حاصل کی۔ ان میں سب سے بڑے جو اللہ کے برگزیدہ ولی ہیں ان میں حضرت شیخ قوام الدین حضرت قطب الدین منور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ یافی اور حضرت عبداللہ مطری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت جہان گشت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنے والے طلباء کا اس قدر ہجوم ہوتا تھا کہ آپ کی طبیعت کو ذرا بھی آرام نہ ملتا۔ ہمہ وقت دین متین کی تعلیم دیتے رہتے۔ اگر کوئی شخص آپ سے سوال اور مسئلہ سمجھنے میں بار بار سوال کرتا تو آپ بڑے احسن انداز میں جواب دیتے۔ طبیعت ذرا بھی کبید خاطر نہ ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ کیسی عظیم ہستیاں تھیں۔ پہلے علاقہ اچ شریف سے تحصیل علم کے لیے حرمین میں تشریف لے گئے، پھر ساری زندگی اس علم کو جہاں بھر میں تقسیم فرمایا۔ اس وقت جید عالم ہی ایک باصفا صوفی ہوتا تھا، آج معاملہ برعکس ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا بہت سارا وقت مختلف اسلامک ممالک میں، جس میں مدائن عراق اور کرغزستان، ازبکستان، ترکمانستان، ایران اور سعودیہ، جس میں آپ نے مکہ مکرمہ میں اور پھر روضہ رسول پہ وقت گزارا۔ جب آپ بارگاہ مصطفیٰ میں تشریف لے گئے، یعنی مدینہ شریف جب تشریف لے گئے، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ جا کے کہا السلام علیکہ یا جدی۔ آپ کو جواب ملا وعلیکم السلام یا والدی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ اولیاء پاک ہند میں ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک مصنف کی کتاب ہے جس میں آپ کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتب ہیں جس میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح انسائکلوپیڈیا اولیاء اللہ پہ بھی آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ اپنے وقت کے جید عالم اور بہت بڑے ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں 7 برس اور مدینہ منورہ میں 2 سال قیام کیا۔ اس کے علاوہ یمن، اردن، دمشق، لبنان، مدائن، فارس، بصرہ، کوفہ، شیراز، تبریز، ایران، بلیخ، نیشاپور، خراساں، سمرقند اور مختلف ممالک اور دلی، جوناپور، ملتان، بکھر، روپڑی اور دیگر علاقوں میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ جا کے اللہ کے دین کی تبلیغ کی۔